بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ذرا آئینی ترامیم سے متعلق کیا کچھ ہو رہا ہے اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ آج پیپلز پارٹی کا وفد جو ہے وہ مولانا صاحب کے پاس گیا، اس سے پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس گیا۔ آئینی ترامیم آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں، مولانا صاحب کے در سے جو نکل رہا ہے وہ بہت خوش لوٹ رہا ہے۔ کل پی ٹی آئی تو بہت خوش لوٹی ہے، آج نون لیگ، آج پیپلز پارٹی پتہ نہیں خوش لوٹی ہے نہیں لوٹی۔ میاں صاحب کیا سوچ رہے ہیں سب پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے، پہلے ہم اس پہ کوئکلی بات کر لیتے ہیں۔ عام آدمی سے متعلق خبر ہے، آپ کو یاد ہوگا اچانک چرچا ہوا تھا کچھ مہینوں پہلے آئی پی پیز کا، جو کہ بھائی کہ جناب یہ عوام کو جو اتنی مہنگی بجلی ملتی ہے، آپ سب جانتے ہیں بجلی اس وقت رینٹ سے زیادہ، گھروں کے کرائے سے زیادہ جو ہے وہ بجلی کا مسئلہ ہے۔ تو یہ بات ہے کہ جناب آئی پی پیز ہوتی ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے معاہدے اس طرح کیے ہوئے کہ ان کو کیپیسٹی چارجز، کیپیسٹی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، یعنی کہ ان سے معاہدے اس طرح کے ہیں کہ اگر بجلی وہ پروڈیوس نہ بھی کریں تو بھی ان کو جو ہے وہ رقم دینی پڑتی ہے۔ اس لیے معاہدے ختم کیے جائیں۔ اس پہ مظاہرے بھی ہوئے، دھرنے بھی ہوئے، ساری پارٹیز نے بات بھی کی۔ گورنمنٹ نے کہا کہ ہم آلریڈی اس پر کام کر رہے ہیں اور ہم اس پہ اچھی خبر سنائیں گے۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ کوئی اچھی خبر آئی ہے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے۔ وی ہیو آل دا ریزنز ٹو بلیو کہ ایک اچھی خبر آئی ہے، اچھا آغاز ضرور ہوا ہے۔ حکومت نے 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 آئی پی پی سے معاہدے ختم کر دیے ہیں کہ جناب ان کو ہمیں اتنے روپے دینے پڑتے ہیں، 411 ارب روپے دینے پڑتے ہیں، وہ ہم نہیں دینے پڑیں گے اور یہ فائدہ عوام میں ٹرانسفر کیا جائے گا۔ اور مزید آئی پی پی سے بھی معاہدے یا ختم ہوں گے یا ری نیگوشیٹ ہوں گے، اور اس طریقے سے کم و بیش عوام کو فی یونٹ بجلی میں کم از کم 10 روپے کی کمی عوام کے لیے ہوگی ان دا ٹائمز ٹو کم۔ ہم ریلیونٹ منسٹر وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری صاحب سے بات کرتے ہیں، آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عوام کے لیے واقعی بجلی کم ہوگی تو کب ہوگی، کتنے آئی پی پی سے معاہدے ختم کیے ہیں، وہ آئی پی پی پاکستان کے ہیں یا باہر کے ہیں، وہ آئی پی پی حکومت پاکستان کے ہیں یا حکومت پاکستان کے نہیں ہیں۔ ذرا یہ باتیں کچھ بنیادی کوئکلی ہم آسان الفاظ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر توانائی جناب اویس لغاری صاحب۔ اویس صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا، اور اچھی بات ہے کہ یہ ایفرٹس سامنے آ رہی ہیں۔ ہم جہاں بری کارکردگی بھی تنقید کرتے ہیں، جہاں بنتی ہے، جہاں ہمیں لگتا ہے ود ان دا لمٹس آف ڈیسنسی آف کورس، لیکن وہاں جہاں لگ رہا ہو کہ مناسب اچھا کام ہو رہا ہے تو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ تھوڑا اس کو عام فہم انداز میں ذرا 2-3 باتیں سمجھا دیجیے گا ہمیں۔ ایک تو آپ نے کہا کہ اس سے سالانہ 411 ارب روپے بچیں گے، جبکہ عوام کو 60 ارب روپے کا فائدہ ہوگا، یعنی کیا مطلب اس کا کہ یعنی جو بچیں گے وہ سارا فائدہ عوام کو منتقل نہیں ہو پائے گا، کیا ہوگا؟ وسیم بھائی، شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا آج اپنے شو پہ۔ دیکھیں، ہمارا حکومت نے بڑی کیئرفل انالیسس کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم آئندہ چند مہینوں میں اس قسم کے اقدامات کریں گے جس سے بجلی کی قیمت تقریباً 8 سے 10 روپے پر یونٹ کی کمی آنی چاہیے۔ صحیح۔ اس کے کچھ 6 سے 7 مختلف اقدامات ہیں، مختلف اوقات کے اوپر گروپس کے اندر جیسے جیسے وہ ریئلائز ہوتے جائیں گے ہم اس کا فائدہ عوام کو پہنچاتے جائیں گے۔ اس میں سے پہلا قدم ان پلانٹس کا چناؤ تھا جو اب ہمیں سسٹم میں نہیں چاہیے۔ وہ 5 پلانٹس تھے، ان کو ہم نے آئندہ چند سالوں کے اندر 411 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ کرنی تھی، چاہے ہم ان سے بجلی لیتے یا نہ لیتے۔ ان سے بجلی لینے کی ضرورت نہیں محسوس کی ہم نے ان کی آئندہ 411 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹس ان کے ساتھ بیٹھ کے طے کی اور کہا کہ بھائی آپ ابھی سے ریٹائر کر لیں اپنے پلانٹس کو۔ ان کی مہربانی، انہوں نے باہمی مشاورت سے اس کے اوپر اگری کر لیا۔ ان 411 ارب روپے جو ٹوٹل ہم نے ان کو پے کرنے تھے، اس کا تقریباً 70 ارب روپے سالانہ کی ہمیں جو بچت ہوگی، وہ 70 ارب روپے سالانہ تقریباً 70 پیسے فی یونٹ کا اس کا ٹرانسلیٹ ہوگا، جو ہمارے کنزیومرز کو ایڈوانٹیج ملے گا، اور وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ یعنی یہ 70 ارب روپے سالانہ جو ہم نے دینے تھے یہ اب ختم ہو جائیں گے سسٹم سے، جس کی وجہ سے اتنا کنزیومر کو ایڈوانٹیج ملے گا۔ سو یہ 411 ارب روپے جو ہم کو دینے تھے اور اب نہیں دینے، یہ یعنی یہ قسط وار سارے کا سارا ہی عوام کو ٹرانسفر ہوگا؟ جی، وہ 411 ارب مختلف پلانٹس کو مختلف اوقات کے اندر ان دا نیئر فیوچر اینڈ میڈیم ٹرم فیوچر دینے تھے، جو اب نہیں دینے پڑے۔ اچھا سر، اب یہ پلانٹس کل ملا کے تقریباً 2400 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے تھے، تو
ہمیں اس کا کوئی ڈیفیسٹ نہیں ہوگا. ہم اپنی ضرورت سے زیادہ بجلی تھی ہمارے پاس, اب یہ 2400 میگا واٹ اگر نہیں آئیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, 9 سے لے رہے تھے ویسے ہی. جی یہ وہ سب سے مہنگے پلانٹ تھے جو کبھی ڈسپیچ کے اوپر آتے نہیں تھے کیونکہ ان کی انرجی پرائس مہنگی تھی. اور ہمارے پاس جو سرپلس پلانٹ ہیں, میں پہلے بھی اپنی سٹیٹمنٹس میں بتا چکا ہوں کہ آپ کو صرف 86 گھنٹے پورے سال میں لوڈ شیڈنگ کو سیدھی بچنے کے لیے 86 گھنٹے لوڈ شیڈنگ بچنے کے لیے پورے سال میں آپ نے تقریباً کوئی 3500 میگا واٹ پلانٹ لگائے میں. یہ ان میں سے ایسے جی 2400 میگا واٹ تھے جس کے اندر تقریباً 4 پلانٹ فرنس آئل کے ہیں اور ایک RLNG کا پلانٹ تھا راؤش. رائٹ, یہ پلانٹس ہمارے سسٹم سے باہر ہوں گے. تو سر اب کیا اس میں یہ ممکن ہے کہ فوری کوئی ریلیف دیا جا سکتا ہے عوام کو جس کا اثر وہ اپنے اگلے مہینے کے بجلی کے بلوں میں دیکھ سکیں, یا جو آپ نے کہا کہ نہیں 10 روپیہ فی یونٹ الٹیمیٹلی یہ فائدہ ہوگا, تو یہ اندازاً کتنے عرصے میں عوام ایکسپیکٹ کریں؟ یہ جیسے جیسے اگریمنٹس ہمارے مٹیریلائز ہوتے جائیں گے اگلے 1 مہینے میں ہو جائیں گے. ابھی ہم نے 1 اکتوبر سے ان اگریمنٹس کو افیکٹو کر لیں گے ریٹروسپیکٹیولی. تو وہ انشاءاللہ ریگولیٹر کا کام ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ دیر نہیں لگائے گا اور اس کا جو فائدہ ہے وہ آپ کے اگلے QTA کے اندر آ جائے گا انشاءاللہ, اور کیپیسٹی پیمنٹس کے اندر کمی آ جائے گی. ٹھیک, بالکل. اچھا, یہ ان سارے پلانٹس میں سے کوئی ایک بھی باہر کا نہیں تھا, سارے پاکستانی تھے, اور وہ چونکہ جب بہت IPPs کی بحث چلی تھی تو یہ بات ہوئی تھی کہ جناب حکومت پہلے اپنے سرکاری پلانٹس تو پہلے جو حکومت کے زیر اثر چلتے ہیں ان کو تو بند کرے. تو یہ ذرا پلیز بتائیے گا ان 5 میں سے سرکار کے زیر اثر کتنے تھے؟ ان 5 میں سے سرکار کا کوئی پلانٹ نہیں ہے. سرکار کا کوئی پلانٹ بند ہونے کے قابل نہیں ہے. اس کی یوٹیلیٹی زیادہ ہے, وہ نئے پلانٹس ہیں, ان کا جو زیادہ بجلی زیادہ ایفیشنٹ ہے. سرکار کے پلانٹس کے ساتھ ہم نے ان کو جو ریٹرن آن ایکویٹی دیا جاتا ہے, جو ان کا منافع ہوتا ہے وسیم بھائی, وہ ہم کم کرنے کی گفت و شنید کاریں, جس سے آپ کو تقریباً 150 ارب روپے سالانہ کی بچت ہوگی. اور وہ انشاءاللہ, اور وہ ہماری قسط وار ایک چیز کو, ایک کیٹیگری کو ہم اٹھا رہے ہیں. پہلے 5 پلانٹ کو کیا, اب سرکاری کو کریں گے, پھر 18 پلانٹس اور کو بھی ساتھ ساتھ کریں گے, پھر ڈیٹ ری پروفائلنگ ہوگی, پھر آپ کے ٹیک اینڈ پے پہ آئیں گے, ٹیک اور پے سے پلانٹس. تو یہ تمام چیزیں, اسی لیے ہمارا اندازہ ہے کہ آئندہ چند مہینوں کے اندر ہم اپنی عوام کو ایک خاطر خواہ کمی ریلائز کر کے دیں گے انشاءاللہ. جو کہ آپ نے کہا ہے کہ تقریباً 10 روپے فی یونٹ تک ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے. اور انشاءاللہ سرکار کے پلانٹس آپ کہہ رہے ہیں بند ہونے کے قابل نہیں ہے, بند نہیں کیا جائے گا انہیں, لیکن کیا سرکار کے پلانٹس کو کیپیسٹی پیمنٹ دی جاتی ہے اور دی جائے گی؟ سرکار کے پلانٹ کو کیپیسٹی پیمنٹ صرف اس حد تک دی جاتی ہے جو کہ اس کی قرضے کی واپسی اور قرضے کی فائنینشیل کاسٹ اور O&M کی حد تک ہو. جو ریٹرن آن ایکویٹی ہے کیپیسٹی پیمنٹ کا حصہ, وہی ایک مد ہے جس کے اندر سرکار کے پیسوں کو ہم کم کر سکتے ہیں, اور اسی کا اثر تقریباً 150 ارب روپے کا ہونا چاہیے. ابھی ہماری نیگوسیشنز ان سب کے ساتھ, جس کے اندر واپڈا, LNG پلانٹس, نیوکلیئر پلانٹس, گڈو, نندی پور اور یہ تمام پلانٹ شامل ہیں, ہماری بات چیت شروع ہو چکی ہے. ٹورڈز دی اینڈ سر, یہ تو پاکستانی پلانٹس کی بات ہو گئی, سرکاری پلانٹس کی بات ہو گئی. جو باہر کے پلانٹس ہیں ان میں چینی پلانٹس بھی ہیں, اور یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا کراچی ایئرپورٹ پہ نشانہ بنایا گیا, معلوم یہ ہوا کہ وہ ان سے IPPs کے حوالے سے ہی بات ہونی تھی, اسی ماڈل پر ان سے بات ہونی تھی. ظاہر ہے اس پروسیس کو ایک دھچکا لگا. وہ کس حد تک لگا ہے؟ اب یہ پروسیس دوبارہ سے ان سے کب شروع ہو پائے گا؟ ہمارے تقریباً کوئی وہ 10 پلانٹس ایسے ہیں, 10 پروجیکٹس جو CPEC کے اندر فنڈڈ ہیں, اور چائنیز لینڈنگ ہے اس کے اندر. ان تمام کے ساتھ بات چیت کا آغاز ہو چکا تھا, کافی ایڈوانس سٹیج میں تھی. فائنانس منسٹر صاحب خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں, ڈیٹ ری پروفائلنگ کی ایکسرسائز کو میں ان کو اسسٹ کر رہا ہوں. تو ہم سمجھتے تھے 2-4 دن پہلے تک
کہ یہ 1-2 ہفتے کی بات ہے جب اس میں سے ایک بہت بڑا نمبر 10 میں سے MOU سائن کرنے کی پوزیشن میں آ چکے تھے. لیکن بدقسمتی سے یہ جو کراچی کا واقعہ ہے، یہی دہشت گردی کے جان بوجھ کے جو چائنیز ہمارے دوستوں کے اوپر جو ٹارگیٹڈ واقعات ہو رہے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں ان کا مقصد پاکستان کی معیشت کو ڈی سٹیبلائز کرنا اور ایک بہت سوچے سمجھے منصوبے کا یہ حصہ ہے. اس کی وجہ سے ہماری بدقسمتی سے یہ MOUs کا پروسیس کچھ ڈیلے ہوگا، لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ اس کو ہم جلدی کنکلوڈ کر لیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ منسٹر صاحب. جناب اویس لغاری صاحب سے بات کر رہے تھے. یہ صورتحال ہے. اللہ کرے کہ اس میں واقعی کوئی بہتری ہے انشاءاللہ. اب کوئکلی بڑھتے اپنے اگلے موضوع کی جانب، یعنی کہ آئینی ترامیم کی جانب. ہمارے ساتھ حکومت کے ترجمان جو ہیں، یعنی کہ قانونی امور کے حوالے سے، یعنی کہ بہت ریلیونٹ، یعنی کہ جناب بیرسٹر عقیل ملک صاحب وہ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جناب شعیب شاہین صاحب، اگین شعیب صاحب بھی ظاہر ہے بہت رچ ایک لیگل بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں دونوں مہمانوں کا. جناب بیرسٹر عقیل ملک صاحب، یہ وہ آئینی ترامیم جو پتہ نہیں کب آنا تھیں، اب تو سمجھ ہی نہیں آ رہا. ملاقاتیں ہوئے جا رہی ہیں. آج میاں محمد نواز شریف صاحب کی بھی ملاقات ہو گئی. کیا کب تک آ رہی ہیں آئینی ترامیم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بھائی بہت بہت شکریہ. دیکھیں، ظاہری بات ہے جب کنسنسس ہم ڈیولپ کر رہے ہیں اور ایک براڈر کنسنسس چاہتے ہیں، کثرت رائے کے ساتھ تمام تر چیز ہو تاکہ کل کسی کو اعتراض نہ ہو. اور اسی حوالے سے آج بلکہ میں خود بھی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی سول سوسائٹی کے ساتھ جو انگیجمنٹ تھی، ان کو جو ہمارے جو پوائنٹس تھے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے، وہ بھی میں نے ان کو بیان کیے اور بتایا. ظاہری بات ہے ان کی بھی گزارشات تھیں، ان کی بھی سجیشنز تھیں کہ ان کو اس طرح نہیں اس طرح کریں. لیکن کوئی ڈاکیومنٹ دیکھیں سامنے ہے نہیں، یہ تمام تر ورکنگ ڈاکیومنٹس ہیں. ان کو پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ اسٹیپس ٹو لیجسلیشن کیا ہیں. اب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو پبلک کیا جائے. جب ایک ڈاکیومنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، جب ایک ورکنگ پیپر تھا یا ورکنگ ڈاکیومنٹ تھا، تو یہ آئے روز پٹیشنیں بھی دائر ہو جاتی ہیں جی کہ یہ گزٹ نوٹیفیکیشن میں پبلش کیا جائے. اگر ڈاکیومنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تو وہ جو پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیا گیا تھا، اس میں کس چیز پہ ووٹنگ ہونی تھی؟ کوئی ڈاکیومنٹ تھا نا اس پہ ووٹنگ ہونی تھی؟ تھا. میں بالکل اس پہ بھی بالکل ورکنگ ڈاکیومنٹ تھا. کمیٹی بالکل اسپیشل کمیٹی میں سب کو ورکنگ ڈاکیومنٹ کی کاپی دی گئی تھی. وہ ہاؤس کی پراپرٹی نہیں تھا، اور وہ ہاؤس کی پراپرٹی تب تک نہیں بن سکتا تھا جب CCLC اور کیبنٹ سے اس کا اپروول نہ ہوتا. پھر جب وہ ہاؤس میں لے ہوتا تو پھر وہ ہاؤس کی پراپرٹی ہوتی ہے. پبلک پراپرٹی کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ 18ویں ترمیم جب ہوئی، جب پورے آئین پاکستان کا شقوار جائزہ لیا گیا، تو ایک پبلک ڈیبیٹ تھی، سول سوسائٹی میں بات ہو رہی تھی، لائرز الگ بات کر رہے تھے، کنونشنز ہو رہے تھے، میڈیا. اس میں ایسا خفیہ کیا ہے پبلک کہ بھائی یہ کاغذ ہے، اس میں سب اپنی رائے دیں؟ کچھ بھی خفیہ نہیں ہے. میں نے بالکل میں آپ سے کروں تو بالکل جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں پارلیمانی پارٹی کے، جو پارٹیاں ہیں پولیٹیکل، ان کے جتنے بھی پارلیمانی لیڈر ہیں، اس کمیٹی پہ جتنے بھی لوگ ہیں اسپیشل کمیٹی میں، ان سب کے پاس ہے. اس کے علاوہ لیگل فرٹرنیٹی میں 4.5 گھنٹے لا منسٹر صاحب نے کھڑے ہو کے تمام سیلینٹ فیچرز بھی بتائے اور ان کو ڈاکیومنٹ بھی دیا جو ورکنگ پیپر تھا ہمارا، تاکہ وہ بھی اپنی گزارشات دیں. اسی وجہ سے پاکستان بار کونسل نے بھی اپنی تجویز دیں، اور اس میں انہوں نے یہ بھی بلکہ آرٹیکل 68 کے حوالے سے بھی انہوں نے تجویز ایک آئی ہے ان کی. اور اس کے علاوہ تمام پارٹیز کے پاس ہے، تو وہ دیکھنے کے بعد ہی وہ اپنے اپنے مسودوں پہ کام کر رہے ہیں. اور یہ سارے مسودے جب اکٹھے ہوں گے تو ظاہری بات ان کو کوریلیٹ کر کے ہم ایک ڈاکیومنٹ تیار کریں گے جس پہ کثرت رائے یا میجر کنسنسس یا زیادہ تر اتفاق رائے پایا جاتا ہے جن چیزوں پہ، تو ان کو پھر انٹروڈیوس کر دیں گے. اوکے. اچھا، میں سے مزید بات کرتا ہوں. اور مین وائل مرتضیٰ وہاب صاحب جو آف کورس پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ترجمان ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، اور آج وہ ملاقاتوں میں موجود تھے میاں محمد نواز شریف صاحب سے بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی. حضور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر تھینک یو فار یور ٹائم. اب بتائیے گا جو نواز شریف صاحب سے اور نون لیگ کے وفد سے جو ملاقات ہوئی، تو اس میں یہ اتفاق ہے کہ آپ کا اور نون لیگ کا مسودہ ایک ہی ہے جو آپ نے مولانا صاحب کو جمع کروا دیا، یعنی ان کو دے دیا، آلریڈی شیئر کر لیا ان سے؟ جو دیکھیں وسیم، گورنمنٹ جو آج کی ملاقات تھی بلاول صاحب کی، یہ بیسکلی آئینی عدالت کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب کو پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو کنوے کرنا تھا. یہ یاد دہانی کرانی تھی کہ یہ جو آئیڈیا ہے یہ محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کا تھا جب چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر اس بارے میں فیصلہ کیا گیا تھا.
آج کی ملاقات میں میاں صاحب نے اور ان کا جو وفد تھا انہوں نے اس بات کو اس سے اتفاق کیا کہ ہمیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے نکات پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے مکمل اس کانسیپٹ سے اپنی سپورٹ کی یقین دہانی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کی، اور بلاول صاحب نے ان کو اپریشیٹ کیا کہ ان کا کردار جمہوری روایات میں ماضی میں بڑا اچھا رہا ہے اور ان کو ایک بار پھر وہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب آئینی عدالت کے مکمل حامی ہیں؟ جی صحیح۔ تو سر وہی بات کہ جو آپ نے مولانا صاحب سے مسودہ اپنا بنا کے شیئر کیا ہے، اس کو پیپلز پارٹی کا مسودہ سمجھا جائے یا پیپلز پارٹی اور نون کا مشترکہ مسودہ سمجھا جائے؟ نہیں وسیم، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مسودہ ہے۔ آلرائٹ، سو ابھی ایکسرسائز آگے کیسے بڑھے گی؟ آپ نے اپنا مسودہ شیئر کر لیا ہے مولانا صاحب سے، پھر آپ دونوں کوشش کریں گے ایک مشترکہ مسودے پر پہنچیں، ایسے ہی ہے نا؟ پھر نون لیگ اور آپ لوگ بیٹھیں گے اور کوشش کریں گے ایک اور مشترکہ مسودے پر پہنچیں۔ دیکھیں بیسکلی پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اس وقت ایک برج کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کنسنسس بلڈنگ میں ڈفرینسز کو برج کرنے میں جو جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا جائے، اور اس حوالے سے عدالتی اصلاحات کے کانسیپٹ کے اوپر کمپلیٹ یونیفارمٹی آف تھاٹ ہے پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان۔ مولانا صاحب خود بھی آئینی عدالت کے حامی ہیں، جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کے سامنے گزارش کی تھی کہ مولانا صاحب اس کے مندرجات کیا ہوں گے، نکات کیا ہوں گے، اس کے اوپر ان کی قانونی ٹیم، ہماری قانونی ٹیم اپنا اپنا کام کر رہی ہے۔ ان کا ڈرافٹ جیسے مکمل ہو جائے گا اس کی تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کر لی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ڈرافٹ کے اوپر یا آئینی ترامیم کے اوپر جو پارلیمانی کمیٹی اسپیکر صاحب نے بنائی تھی اس کا بھی کل اجلاس ہے، 11 بجے اس اجلاس کو قومی اسمبلی میں رکھا گیا ہے۔ اس میں تمام پارلیمانی سیاسی جماعتیں جو ہیں اس کے اراکین موجود ہیں، تو ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ وہاں پر وہ اراکین آئیں گے اور اپنا اپنا نقطۂ نظر جو ہے وہ کمیٹی کے سامنے رکھیں گے تاکہ کنسنسس بلڈنگ اس حوالے سے کی جا سکے۔ تو سر یہ بتائیے گا، جس طرح آپ نے کہا نا نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ وہ تو آئینی عدالت کے بالکل حامی ہے، اسی فہم کے ساتھ جس فہم کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے نا کموں میں کہ ایک آئینی عدالت ہو، اس کا چیف جسٹس ہو، سیکریٹریٹ ہو، سارا وہ، کیا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اسی سینس میں، ایک تو ہے نا وہ سجیسٹ کر رہے تھے کل کامران مرتضیٰ صاحب کہ صاحب اسی سپریم کورٹ میں ایک آئینی بینچ بنا دی، اس پر وی ہیڈ انف ڈسکشن یسٹرڈے، تو اس کو ریپیٹ نہیں کرتا، لیکن مولانا صاحب بھی آئینی عدالت اسی شکل میں جس شکل میں آپ اور نواز شریف صاحب چاہتے ہیں، آج جب آپ مولانا صاحب سے ملے ہیں تو انہوں نے آپ کو امپریشن دیا کہ وہ اسی شکل میں آئینی عدالت کے حامی ہیں یا ان کی رائے ذرا مختلف ہے؟ ابھی جو شکل ہے اس کا میک اپ کرنے کی ضرورت ہے نا، ابھی تو کمپلیٹ وہ چیز ہوئی نہیں ہے، اسی لیے میں کانسیپٹ کی بات کر رہا ہوں اور کانسیپٹ کے اوپر اتفاق ہے۔ وہ شکل کس طریقے سے آئے گی اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، آج بھی بات چیت ہوئی ہے۔ ایکچولی بہت زیادہ فرق ہے نا، 19-20 کا فرق تو نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ایک عدالت ہو، اس کا ایک اپنا چیف جسٹس ہو، ججز ہو، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں سارے کا سارا یہی چلتا رہے، اس میں ایک آئینی بینچ بن جائے، بڑا فرق ہے۔ یہ مولانا صاحب نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ذاتی رائے ہے کامران مرتضیٰ صاحب کی۔ تو مولانا صاحب کی رائے اس سے مختلف ہے؟ جس دن مولانا صاحب کی جانب سے، جے یو آئی کی جانب سے یہ اگر نقطۂ نظر سامنے آ جائے تو بات درست ہو جائے گی، لیکن ابھی تک جو آج کیا نقطۂ نظر سامنے آیا جب آج آپ ملے تو اس کامران مرتضیٰ صاحب کی ذاتی رائے سے مختلف نقطۂ نظر سامنے آیا؟ آج بنیادی طور پر بات یہ کی گئی کہ کل چونکہ 11 بجے اجلاس ہے تو جے یو آئی کو یہ ریکویسٹ کی گئی کہ وہ اجلاس کے اندر وہ لوگ شریک ہوں، اپنا نقطۂ نظر کنوے کریں، اور پیپلز پارٹی نے اسی بات کو دہرایا کہ ہم چاہتے ہیں ایک کلین کانسٹیٹیوشنل بل کے حوالے سے کام کیا جائے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے کام کیا جائے۔ تو انشاءاللہ کل جب ڈیلیبریشن سٹارٹ ہوں گی پارلیمانی کمیٹی کے سامنے تو چیزیں خود بخود کلیئر ہوتی جائیں گی۔ میں خالی عرض کر دوں مرتضیٰ صاحب اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا، مولانا صاحب کی پارٹی کے ترجمان جن کا نام ہے اسلم غوری صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا نہیں بلکہ میری پارٹی کا موقف ہے کہ جو ہے وہ کچھ طے نہیں ہوا ہے، اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ مطلب آئینی ترمیم کے حوالے سے انہوں نے یہ امپریشن دیا ہے کہ جیسے وہ بھی آئینی عدالت کے اس سینس میں حامی نہیں ہے۔ انہوں نے امپریشن دیا ہے، اگر امپریشن دینا حتمی چیز ہوتی ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر اسی طرح کی تو ہمارے انٹرپریٹیشن ہوئی ہے ملک کے اندر کہ آج پاکستان کا یہ حال ہو گیا۔ ہمیں میں سمجھتا ہوں بلیک اینڈ وائٹ پر چلنا چاہیے، چیزیں کلیئر کٹ کیٹیگوریکل ہونی چاہیے۔ So you have enough reasons to believe that Maulana may come up with a different opinion. انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں بھی بہت سارے ڈفرینسز ہونے کے باوجود جو سیاسی جماعتیں بالخصوص پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، جے یو آئی ہو، تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر کام کر کے اپنے ڈفرینسز کو برج کیا
اور اس کی مثال آپ کے سامنے 18 ترمیم ہے. مرزا صاحب کوٹ اینڈ کوٹ کر دیتا ہوں, شعیب صاحب بھی دیکھیے کوٹ اینڈ کوٹ کر دیتا ہوں. آئی تھنک دس از امپریشن اینڈ ہاف, اس سے کچھ زیادہ. کہتے ہیں کوئی ایسی آئینی عدالت نہیں چاہتے جو سپریم کورٹ سے اوپر ہو. ترجمان JUI. اب آپ جس کی بات کر رہے تھے آئینی عدالت, وہ پریکٹیکلی تو سپریم کورٹ سے اوپر ہی تھی نا, بلکہ حکومت کے ایک دوست نے تو باقاعدہ اس کو معصومیت میں سپر سپریم کورٹ بھی کہہ دیا تھا, اس طرح کے لفظ کہہ دیا تھا. تو یہ جو آپ جو آئینی عدالت کہہ رہے ہیں وہ سپریم کورٹ سے اوپر ہوگی یا برابر ہوگی یا نیچے ہوگی؟ دیکھیے اصطلاحات تو ہر کوئی کریٹ کر لیتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا نظریہ ہے کہ آئینی معاملات کے لیے ایک اسپیسیفک کورٹ ہوگی, اور جو باقی آپ کے فوجداری یا سول مقدمات ہوتے ہیں, کرمنل کیسز ہوتے ہیں, اس کے لیے ایک الگ کورٹ ہوگی, جس کی الٹیمیٹ ایپلیٹ فورم, جو سب سے سپیریئر فورم ہوگا, وہ سپریم کورٹ ہوگی. اوکے سر, پلیز اگر کچھ لمحے میرے ساتھ رہیں. جناب شعیب شاہین صاحب, یہ معاملہ کیا ہے؟ کل آپ کا وفد نکلا ہے مولانا صاحب سے مل کے, اتنے خوش سارے مولانا صاحب سے کہ اوکے. آج مرتضیٰ وہاب صاحب نکلے, مایوس وہ بھی نہیں ہے. مولانا صاحب کدھر جا رہے ہیں شعیب صاحب؟ دیکھیں یہ مولانا صاحب کی خوبی ہے کہ پچھلے 2-3 دوبارہ شعیب صاحب سوری کوئکلی ذرا دوبارہ ملا لیں, آپ کی آواز بالکل آ نہیں پا رہی شعیب صاحب, اس لیے میں یہ سر عقیل صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ آپ نے اور پیپلز پارٹی نے پھر حتمی مسودے کے لیے کب بیٹھنا ہے؟ چونکہ اب تو ظاہر ہے کلیئر ہے, آپ نے بھی کہہ دیا انہوں نے بھی کہہ دیا کہ انہوں نے جو مسودہ جمع کرایا ہے وہ آپ دونوں کا نہیں, وہ تو پیپلز پارٹی کا ہے. تو پھر پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کسی مسودے پر پہنچ بھی گئے تو وہ بھی حتمی مسودہ نہیں ہوگا, مطلب پھر آپ لوگ بیٹھیں گے ان کے ساتھ, پھر حتمی مسودہ بنے گا؟ نہیں, قطعاً نہیں. دیکھیں ورکنگ پیپر جو بیسک ڈاکیومنٹ, جو اوریجنل ڈاکیومنٹ تھا وہ حکومت کا ہی تھا, اسی کے اوپر بلڈ اپ ہوا ہے. وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی روح سے ہی کانسٹیٹیوشنل کورٹ آ رہی ہے, اور APC اس کے بعد ہوئی. تمام تر جتنے بھی لوگ ہیں پارٹیز کے لیڈرز ہیں وہ ایگری کرتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سیٹ اپ کے لیے. اس کی جو نیٹی گریٹیز ہیں وہ ڈسکس ہو سکتی ہیں, اس کے اپوائنٹمنٹ کا میتھڈ ڈسکس ہو سکتا ہے, ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ڈسکس ہو سکتا ہے. یہ تمام تر چیزیں ہیں جو ڈسکس ہو رہی ہیں فی الوقت. یہ بھی میں اتفاق کرتا ہوں مرتضیٰ صاحب کی بات سے کہ بالکل JUI کی ایک بات انہوں نے جب کی, انہوں نے ان کی پارٹی کے ممبر نے, انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت کوئی ایسی عدالت نہیں ہونی چاہیے جو دوسری عدالت سپریم کورٹ کے اوپر عدالت ہو. ہم حکومت کا تو ایک واضح موقف ہے, اور ہم ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عدالت کو دوسری عدالت پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوگی. یہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے, دونوں ان پیرلل کام کریں گی. جس طرح مرتضیٰ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, سپریم کورٹ اپنا کام کرے گی, آئینی عدالت اپنا کام کرے گی, اور کسی کو کسی پہ برتری حاصل نہیں ہوگی. تو یہ ایک بڑا غلط امپریشن دیا جا رہا ہے شاید کہ کوئی سپریم کورٹ بٹھائی جائے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو. قطعاً ایسا معاملہ نہیں ہے. کل پارلیمانی کمیٹی کا بالکل جو وہ اسپیشل کمیٹی ہے اس سارے ایشو کے اوپر, وہ بالکل کل بیٹھے گی, اور اس میں کافی چیزیں فزل آؤٹ ہو جائیں گی, اور کافی چیزیں جو ہیں کلیئر بھی ہو جائیں گی جب کل بیٹھیں گے. رائٹ. سو اب سر شعیب شاہین صاحب, حضور آپ سر بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, مولانا صاحب سے بہت خوش آپ ہیں اور مایوس بالکل بھی مرتضیٰ صاحب بھی نہیں ہیں, کیا ہوگا الٹیمیٹلی؟ دیکھیں مدانی صاحب, مولانا صاحب کی خوبی یہ ہے کہ جو ان سے بن کر آتا ہے ہر کوئی خوش ہوتا ہے. آپ کہیں کہ پچھلے 3 مہینے سے جب بھی جو بھی مل کے آیا ہے کم سے کم سینکڑوں کی تعداد میں ملاقاتیں ہوئی ہوں گی تمام لڑکی پارٹیز کی, اور میرا خیال ہے ہر کوئی خوش کیا ہے, اور ہم بھی خوش ہیں بہرحال. اور ایک بات طے ہے کہ اگر یہ بات جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ کے پیرلل تو کورٹ ہوگی لیکن وہ سپریم کورٹ سے سبارڈینیٹ ہوگی, تو جو عقیل صاحب سے پوچھے وہ مسودہ پڑھ لیں جو اس وقت تک پبلش کیا گیا ہے. اس میں چیف جسٹس آف پاکستان آئینی عدالت کا سربراہ جو ہوگا وہ کہلائے گا, اور آرٹیکل 184 سے 190 تک جو تبدیلی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے تمام فیصلے سپریم کورٹ کے اوپر پابند ہوں گے, یعنی سپریم کورٹ اس کو تمام ماننے کو پابند ہوگی. اس وقت سپریم کورٹ سپریم ہے, ان کے تمام فیصلے تمام ایگزیکٹو اور جوڈیشل ادارے ماننے کے پابند, تو کیسے وہ سبارڈینیٹ نہ ہو گئی. دوسری بات, اگر چارٹر آف ڈیموکریسی ان کو 18 سال بعد یاد آ ہی گیا ہے, تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں اور بھی بہت ساری باتیں تھیں. مثلاً میں اس سے پوچھتا ہوں پھر ان کو وہ مجبوری اور ضروری 25 پہلے کیوں ہے, اور پھر اس کے اندر
چیف ایگزیکٹو یعنی پرائم منسٹر ریکمینڈ کرے گا چیف جسٹس کو اور رضائی صاحب اس کو اوکے کر دیں گے اس وقت کے ان کے مطابق. آگے کیا کرتے ہیں مجھے نہیں پتا. میں اچھا لیکن شعیب صاحب یہ آپ نے کہا مولانا صاحب جو بھی ملتا ہے خوش ہو کے نکلتا ہے, الٹیمیٹلی کوئی ایک پارٹی خوش ہوگی اور ایک خوش نہیں ہوگی, ظاہر ہے. وہ پارٹی کون سی ہوگی؟ آپ کو یقین ہے کہ آپ کی ہوگی؟ انشاءاللہ ہم ہی ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کمپنیوں کے پاس اب ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. ان لوگوں نے انصاف کے نظام پہ جو حملہ کرنے کی کوشش کی تھی, میرے بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو کوئی غلطی نہیں ہے. تو اگر غلطی نہیں ہے تو پھر یہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہو شنگھائی تعاون کانفرنس ہو رہی ہے, یہاں کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی اور یہاں کوئی ہوٹل, کوئی سنوکر, کوئی ایکٹیویٹی کچھ بھی نہ پنڈی میں نہ انتخابات ہو سکتا ہے. اور آپ کو اس بات کی پڑی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے یہ آتی ترغیب ہو جائے, اور ابھی تک ان کے بقول کوئی فائنل نہیں ہوا. اور پھر آپ یہاں سے اندازہ لگائے کہ اگر مسودہ فائنل نہیں تھا تو مجھے بتائیں کہ 1 گھنٹے کے نوٹس پہ کیوں ہو رہا تھا وہ اجلاس رات کے 3 بجے سینٹ کا جا سکتا تھا. ان کے پاس اگر بندے پورے ہو جاتے تو انہوں نے وکیل صاحب نہ آپ سے پوچھا تھا, نہ میرے سے پوچھا تھا, نہ کوئی کنسنسس کی ضرورت تھی. اور پھر بلاول صاحب اور نواز شریف صاحب آپس میں بیٹھ کے آئینی مسودے پہ بات کرتے ہیں کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. بھائی اگر یہ بات آپ 2018 میں 10 مہینے لگا کے بیٹھے رہے, اس وقت آپ کو آئینی عدالت اچھی نہیں لگتی تھی. آج اس لیے اچھی لگتی ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے سارے کھاتے کھلنے والے ہیں, خواہ وہ الیکشن کے ہوں یا آپ کے منی لانڈرنگ کے ہوں یا آپ کی کوئی بھی جو ہونے والی کرپٹ پریکٹسز ہے ان دی الیکشن یا ہیومن رائٹس وائلیشنز ہے, وہ سارے کے سارے معاملات جائیں گے. ٹھیک ہے, یاد رہتا ہے. اب میں ٹورڈز دی اینڈ مرتضیٰ وہاب صاحب آپ بتائیے, آج 10 اکتوبر ہو گئی ہے, یہ کب تک؟ ایک وسیم میں نے ساری ان کی تقریر سن لی, مجھے جواب دے تقریر. ہاں جی کہیے. کتنی حیرت انگیز بات ہے. صرف پاکستان کی میڈیا پہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص کسی بھی میٹنگ میں موجود نہیں ہے وہ ماشاءاللہ اس کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ اس کو سب پتہ ہے. اچھا, انہوں نے آئینی عدالت کا جو ڈھانچہ بتایا وہ اس سے مختلف ہے جو پیپر پہ لکھا ہے آپ کے. ایک منٹ میری بات سننا. ایک آدمی نے ابھی ماشاءاللہ ایک پاکستان کے سینئر سیاسی رہنما جو ماضی میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر رہا ہے, اس کے بارے میں کہتا ہے کہ مولانا صاحب کی خاص بات ہے ان سے تو ہر کوئی خوش ہو جاتا ہے. وہ بھائی اس طرح کی تضحیک آمیز گفتگو نہ کریں. جب آپ کو کچھ پتہ نہ ہو یا تو آپ کی قیادت آپ کو شامل کرے پروسیس میں. کم از کم ان دنوں آپ پی ٹی آئی کے کسی رہنما پہ یہ شک نہ کریں کہ مولانا صاحب کو طنز کر رہے ہوں گے, وہ تعریف ہی کرنا چاہیے ہوگی, شاید انداز غلط ہو گیا ہوگا. وسیم میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ ہفتے 10 دن بعد کیا کریں گے آپ کو نہیں پتا. نہیں, یہ مجھے اندازہ ہے. ماضی میں مولانا صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے, یہ آج بھی اندرون خانہ کیا کہتے ہیں ہمیں پتا ہے. یہ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو. جب آپ بیٹھے نہیں ہیں, مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے یار. آپ تردید کریں نا, آپ کہیں کہ شعیب شاہین صاحب آپ نے آئینی عدالت کا بالکل غلط ڈھانچہ بتایا, ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی. ایبسلوٹلی غلط بیان. ان کو پتہ ہی نہیں ہے چیزوں کا. نہ یہ پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں, نہ یہ ان میٹنگ میں موجود ہیں, اور یہ آ کے لائیو ٹی وی پہ کامنٹری کر کے چلے جاتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے. او بھائی تم ہوتے کون ہو؟ اپنی رائے تو دے سکتے ہیں نا کہ اس پہ اوپینین ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے. اپنی رائے دیں لیکن دھوس نہ جمائیں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. او بھائی تم ہو کون؟ ہم وہ ہیں جو حقیقی نمائندے. چھوڑ دیجئے شعیب شاہین صاحب, مجھے پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے. مجھے چلے ابھی چودھری کے دور میں چھوڑ دیجئے آپ. ٹورڈز دی اینڈ میں پورا کھلوائیں. اگلے مہمان کی طرف جانے لگے. مرتضیٰ صاحب, یہ 25 اکتوبر سے پہلے ہو جائے گا یا اس کے بعد کیا ہے, اندازہ کوئی ٹائم فریم ہے رفلی کوئی بھی؟ میں نے بڑا پیشنٹلی سنا. ان لوگوں نے انصاف کا بیڑا غرق کیا. ان لوگوں نے بڑے بڑے نعرے لگا کے ریاست ہوگی ماں کے جیسی, ہر شہری سے پیار کرے گی. یہ ہوا ہے غریبوں کے ساتھ. وہ تو اعتزاز صاحب لگاتے تھے, پیپلز پارٹی کے رہنما, انہوں نے کھڑے ہوئے تھے. افتخار چودھری نے اس ملک کی جورسپروڈنس تباہ کر دی. کارکے کا کیس کا فیصلہ کس کے دور میں آیا؟ کبھی انہوں نے گفتگو کی؟ ریکارڈنگ کا فیصلہ کس کے دور میں آیا؟ کبھی گفتگو کی انہوں نے؟ یہاں پہ لوگ مر جاتے ہیں جیلوں میں پڑے ہوئے, ان کو مرنے کے بعد عدالت فیصلہ کر کے ان کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے. کبھی انہوں نے بات کی؟ ٹھیک ہے, چلیں ابھی اس پہ ماضی میں آپ نے نوٹڈ. بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, بہت شکریہ. اور اپنی ترامیم کے حوالے سے بات سنیے. ہم آگے بڑھتے اپنی اگلی اسٹوری کی جانب, وچ از ویری ویری امپورٹنٹ. ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں بغیر کسی لمبی تمہید میں جائے, آپ نے دیکھا آج ایک اہم ترین جرگہ ہوا. محسن نقوی صاحب, علی امین گنڈا پور صاحب, گورنر کے پی, کالعدم تنظیم کے حوالے سے بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے. ترجمان خیبر پختونخوا حکومت جناب بیرسٹر سیف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام.
سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بیرسٹر صاحب پہلے تو یہ بتا دیجیے, آواز ذرا میری کم کر دیتی, مجھے واپس آ رہی. بیرسٹر صاحب آپ پہلے اس کو تو کلیئر کر دیجیے کہ آپ اسی عہدے پر قائم ہیں, رائٹ؟ یہ سوال پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ کل رات سے پہلے کچھ یہ ٹرینڈ چلے جس میں خود پی ٹی آئی کے بھی بہت سارے ورکرز تھے کہ آپ کو عہدے سے ہٹایا جائے, پھر کوئی ایک نوٹیفیکیشن بھی گردش کرتا رہا, پتہ نہیں جعلی تھا کہ ہٹا دیا گیا ہے, تو آپ اپنے عہدے پہ قائم ہیں, آپ کو معزول کر دیا گیا؟ بدامی صاحب, یہ جو ڈرامے بازیاں اور یہ افواہیں اور یہ جیلی قسم کے نوٹیفیکیشن, یہ سب میں بھی میڈیا سے ہی ان کے بارے میں مجھے خبر ملی ہے. تو ایز وی اسپیک تو میں ابھی تک آئی ایم اسٹل دی ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا آن انفارمیشن, اور میں اسی حیثیت میں آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں. باقی اور سر آپ کو آپ کے اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے سی ایم کے پی کے صاحب نے کوئی اظہار ناراضی یا کچھ کیا؟ بدامی صاحب, یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے نا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کوئی اپنی دکان کھولے بیٹھا ہوں اور اگر میں کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں تو وہ میری کوئی ذاتی اسٹیٹمنٹ ہے. ظاہر ہے یہ میری ذاتی اسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے, میں ایڈوائزر ہوں سی ایم کا, چیف منسٹر کا, اور میں جو بھی بیان دیتا ہوں پوری گورنمنٹ کو جو ہے ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہوں خیبر پختونخوا کی, اور ان کے ساتھ میری بات ہوتی ہے, کنسلٹیشن ہوتی ہے, مشاورت سے ایک بیان تیار ہوتا ہے, اور میں جو بھی بات کرتا ہوں ہماری پالیسی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. تو یقیناً چیف منسٹر از آن بورڈ, چیف منسٹر میرے باس ہیں, اور اس کے علاوہ باقی پارٹی اور جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے تو وہ ان کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. میں یہ بیان دے رہا ہوں, میرے ذاتی بیانات تو یہ نہیں ہے نا. سر آپ کی پارٹی کے بہت سینئر رہنما اور کچھ تو بیرون ملک ہیں, قاسم سوری صاحب وغیرہ, لیکن شاہد خٹک صاحب جو کہ ظاہر ہے آپ کے, انہوں نے تو باقاعدہ ٹویٹ کر کے کہا کہ سیف صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے, ان کے ذاتی رائے. پھر بات یہ ہے نا کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے میری پارٹی میں ہی موجود میرے کولیگز کو کے بارے میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو یا میں ان پہ کوئی نیگیٹو رائے دوں. بہرحال شاید خٹک صاحب کا مجھے نہیں پتا, میں تو یہ ٹویٹ دیکھتا بھی نہیں ہوں یوزولی, اور نہ میں ان کو پڑھتا ہوں, لیکن مجھے کافی اور لوگوں کی طرف سے اعتراض ہوا تو میں نے سب کو یہی کہا کہ یہ گورنمنٹ کا بیان ہے اور چیف منسٹر کے ساتھ مشاورت اور کنسلٹیشن سے یہ بیان دیا گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ لا تعلقی کا اگر اعلان کوئی کرتا ہے تو 100 مرتبہ کرے, اس پہ گورنمنٹ کے یا میرے موقف پہ جس کا میں نے اظہار کیا ہوتا ہے اس پہ کوئی فرق نہیں. کیونکہ بہت سمپل ہے, آپ اسی عہدے پر تھے, آپ نے اسی حیثیت سے بیان دیا, آپ آج بھی اس عہدے پر قائم ہے, تو اس کا آپ کا بیان ظاہر ہے خیبر پختونخوا گورنمنٹ کا, سی ایم کا ہی بیان مانا جائے گا. سمپل ایز دیٹ, دیٹس واٹ یو آر سیئنگ, رائٹ. چونکہ صوبائی کابینہ کی بھی ایک وزیر نے بیان دی, مینا خان صاحب نے کہا کہ اس طرح کا نہیں ہے, لیکن ٹھیک ہے آپ نے کلیئر کر دیا. تو سر, اور آپ آج جرگے میں بھی موجود تھے, اس میں سر کرکس اگر میں پوچھوں, ذرائع سے خبریں آتی رہیں, کیا طے پایا؟ جی میرا بیان بھی آ چکا ہے, بلکہ میرے 2 بیان آج اس پر آ چکے ہیں جس میں نے وضاحت کی ہے. اور اس میں یہ تھا کہ دیکھیں جدہ جب یہ کل واقعہ ہوا تو اس کے بعد کل رات کو سی ایم صاحب نے, چیف منسٹر صاحب نے تمام صوبائی اسمبلی کے جو ممبران تمام پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے, پی ٹی آئی سے بھی اور دیگر جو اپوزیشن جماعتیں, ان کو طلب کیا, ان کو بلایا, دعوت دی, اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کی, اور پھر یہ طے ہوا کہ یہ چونکہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے اس لیے اس کو ہم نے سنجیدگی سے لینا ہے. اور اس سلسلے میں اسمبلی ممبران نے وزیر اعلیٰ صاحب کو کہا کہ کیونکہ آپ لیڈر آف دا ہاؤس ہیں تو آپ اور چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے, تو اس لیے ہم آپ پر اعتماد کرتے ہیں اور آپ اس سلسلے میں اقدامات کریں. آج پھر ہم نے انہی سے تمام ممبران صوبائی اسمبلی سے مشورے کے بعد آج یہ جرگہ بلوایا. اس میں محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد سے ان کو دعوت دی گئی, بلکہ ان کا چونکہ رابطہ بھی تھا اس معاملے میں, وہ وزیر داخلہ ہیں تو ان کا مینڈیٹ بھی بنتا ہے, تو وہ بھی آئے, ساتھ میں گورنر صاحب کو اور تمام پارٹیوں کو, بلکہ ان پارٹیوں کو جن کی خیبر پختونخوا اسمبلی میں نمائندگی نہیں ہے ان کو بھی بلایا گیا. اور سر پھر یہ طے جو آیا, آپ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ وہی کہ جناب علی امین صاحب جائیں گے, بات کریں گے وہاں تنظیم سے, تو پھر وہ کیا ایز وی سی کو پہنچ گئے ہیں, جا رہے ہیں, وہاں بات ہوئی نہیں ہوئی, کیا اسٹیٹس ہے؟ جی بالکل, یہی ان تمام جرگے نے, آل پارٹی میں اس کو جرگہ کہوں گا, انہوں نے علی امین صاحب کو نامزد کیا, ان کو با اختیار کیا, ان کو اختیار دیا کہ آپ جائیں اور آپ اس معاملے کو حل کریں, اور ہم آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ پوری اسمبلی جو ہے وہ ایک کمیٹی کی شکل اختیار کر گئی. تو اس کے بعد بالکل وہ گئے, اور وفاقی حکومت نے بھی ان کو کہا کہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے, آپ ہینڈل کریں. تو پھر ہمارے رابطے ہوئے دوسری فریق سے, ان کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی اور ان کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا, اور اس وقت بھی جو ہے وہ ایک میٹنگ چل رہی ہے جس میں
جرگے کے تمام جرگے کے ممبران ہیں، تمام پارٹیوں کو جو ریپرزینٹ کریں، ان میں ANP بھی ہے، JUI بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، پاکستان وطن پارٹی بھی ہے، اور تقریباً اور بھی اس طرح کی کئی جماعتوں کی ممبران ہیں، اور PTI کے بھی ممبران ہیں، کابینہ کے ارکان ہیں، اور وزیر اعلیٰ صاحب خود موجود ہیں، اور اس وقت وہ مذاکرات کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ کل بھی سلسلے میں مشاورتیں بھی ہیں اور میٹنگز بھی ہیں۔ ابھی جب ابھی سب مذاکرات جاری ہیں اس وقت ایز وی اسپیک؟ جی اس وقت میٹنگ جاری ہے، اور کل بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ جی بالکل رہے گا۔ ہم اس مسئلے کو انشاءاللہ بہت ہی پرامن طریقے سے، تصفیے سے، مشاورت سے اور افہام و تفہیم سے حل کریں گے انشاءاللہ۔ یعنی کیا اس میں یہ بھی کوشش شامل ہے کہ پھر یہ جو بین کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ ریورس ہو سکے، ایسا بھی کچھ پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں اس وقت تو ایک تصادم کی صورتحال ہے، اور ہماری حکومت کی یعنی صوبائی حکومت کی کوشش ہے کہ ہم اس تصادم کی صورتحال کو امن میں تبدیل کر دیں اور کوئی کلیش نہ ہو۔ جہاں تک تعلق ہے، کیونکہ کل جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا اس کے اثرات یقیناً ہم نہیں چاہیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اس کے اثرات کا اظہار ہو۔ تو ایک تو ہمارے اینڈ پہ تو یہ ایشو ہے۔ جہاں تک یہ تنظیم کو کالعدم قرار دینے کی کارروائی ہے یا ان کو پھر ڈی نوٹیفائی کرنا، تو وہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، انہوں نے یہ ایکشن لیا ہے، اور وزارت داخلہ کا نوٹیفیکیشن تھا، اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ یا تو حکومت خود واپس لے، یعنی وفاقی حکومت واپس لے، یا جو بھی کالعدم تنظیم ہے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کرے اور سپریم کورٹ سے اپنے حق میں فیصلہ لے۔ تو وہ اس کے بارے میں ابھی کوئی کمنٹ اس لیے نہیں دے سکوں گا کہ وہ ہمارا اس وقت کنسرن ہے۔ ہمارا مین کنسرن یہ ہے کہ ہم اس معاملے کو ایک اچھے انداز میں حل کریں، اور یہ جو اس وقت مذاکرات کا پرائم ایجنڈا ہے کہ ہیٹ کو کم کریں، تصادم کو روکیں، ایسے ہی ہے نا؟ بالکل، اور مسئلے کا ایک مستقل ہم نکالیں، کیونکہ یہ ہمارے صوبے میں بار بار یہ مسئلہ سر اٹھا رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ موجودہ مسئلہ، بلکہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہم اس کو ایک مستقل طور پہ حل کر کے ایک دیر پا حل جو ہے وہ تلاش کریں۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ بیرسٹر سیف صاحب۔ وہ امپورٹنٹ بات، آج کرکٹ کے میدان سے بھی عجیب خبر آئی، عجیب کا اچھی خبر دونوں سے تھی پاکستان کی، وہ تو 55 میں آئی تھی ہمارے آخری مرتبہ، اس سے بات کریں گے ہم بریک کے بعد۔ پرائم آپ کے بعد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستانی کرکٹ جو ہے وہ مطلب یعنی اس کے لیے سارے الفاظ ختم ہو گئے ہیں، نئے نئے ریکارڈ بنتے جا رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ پاکستان افغانستان سے آ رہا، وہ آئرلینڈ سے، وہ سارے تو باتیں ہو گئی پرانی، پھر امریکہ سے، پھر بنگلہ دیش سے، اور اب انگلینڈ کے خلاف نئے نئے ریکارڈ قائم ہو گئے ہیں۔ آج کیا ہوا ہے؟ آج جو ٹیسٹ میچ جاری ہے ملتان میں، پاکستان میں مقابلہ انگلینڈ، تاریخ میں پہلی بار، تاریخ رقم ہو رہی ہے، تاریخ میں پہلی بار کسی ٹیم نے پاکستان کے خلاف ایک اننگ میں 800 رنز، یہ سارا کام ایک ہی اننگ میں ہوا ہے۔ 800 لوگوں نے بنا ڈالے، 800 رن بنا ڈالے پاکستان ٹیم کے خلاف، یہ کام ہوا ہے پہلی مرتبہ۔ انگلینڈ پاکستان کے خلاف ٹیسٹ کرکٹ میں 800 رنز بنانے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کے خلاف سب سے زیادہ رن بنے تھے وہ بھارت نے بنائے تھے، 675 رنز بنائے تھے بھارت نے 2004 میں۔ اس وقت بھی جائے حادثہ کا نام ملتان ہی تھا، تب 5 وکٹوں پہ 675 رنز بنائے گئے تھے۔ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ جو پتہ نہیں کتنی پرانی ہے، اس میں یہ کام صرف 4 مرتبہ ہوا ہے جب کسی ایک اننگ میں 800 سے زائد رنز بن گئے ہوں۔ اس سے پہلے آخری مرتبہ جو 800 سے زائد رنز بنے تھے وہ سری لنکا نے بنائے تھے، 1997 تھا۔ انڈیا کے خلاف بنائے تھے، 952 رنز بنائے تھے سری لنکا نے، اور اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ انگلینڈ نے 1938 میں آسٹریلیا کے خلاف 903 رنز بنائے، اور 1930 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف 849 رنز بنائے۔ بس پتہ چلا کہ انگلینڈ ایسی حرکتیں کرنے کا عادی ہے، آج انہوں نے ہمارے ساتھ صرف اپنی حرکت دہرائی ہے، انہوں نے اپنا روش نہیں چھوڑی، ہم نے اپنی روش نہیں چھوڑی، اس لیے کہ تاریخ میں جو 4 مرتبہ 800 پلس رنز بنے اس میں سے 3 مرتبہ یہ کام انگلینڈ نے انجام دیا ہے۔ اس سے قبل 1958 میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کے خلاف 3 وکٹوں کے نقصان پر 790 اسکور بنایا تھا۔ انگلینڈ کھلاڑیوں کی حرکتیں دیکھیے، بلے باز جو روٹ اور ہیری بروک نے 452 رنز کی ریکارڈ پارٹنرشپ قائم کی، جو انگلش ٹیم کی جانب سے کسی بھی وکٹ کے لیے سب سے بڑی پارٹنرشپ ہے۔ یہ ہم نے مہمان نوازی کا ثبوت دیا اور ان سے کہا کہ آئیں آپ ریکارڈ بنائیں۔ ہیری بروک نے 317، جو روٹ نے 262 رنز کی اننگ کھیلی، یعنی ان دونوں کھلاڑیوں نے پاکستان کی پوری ٹیم نے جو پہلی اننگ میں 556 رنز بنائے تھے
اس سے زیادہ ان 2 کھلاڑیوں نے اکیلے 578 رنز بنا ڈالے. ہیری بروک نے 34 سال بعد انگلینڈ کی جانب سے ٹرپل سینچری بنائی. ہیری بروک نے 310 گیندوں پر ٹرپل سینچری بنائی, ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کی دوسری تیز ترین ٹرپل سینچری کا ریکارڈ بنا لیا. یہ سب کچھ اور بہت کچھ آج ہوا ہے. سینچری بنائی 6 کھلاڑیوں نے پاکستان کی, لیکن بولنگ میں 6 کھلاڑیوں نے 100+ رنز دے ڈالے. ایسا بھی تاریخ میں دوسری مرتبہ ہوا. ہمارے پاس سوال ختم ہو گئے اور ہم باسط علی صاحب اور کامران اکمل صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں سمجھائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. باسط بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے شروع کروں, کہاں ختم کروں. پتہ نہیں کرکٹ ختم ہو گئی ہے, سوال ختم ہو گئے, سمجھ نہیں آ رہی. کچھ یہ بتا دیں واٹ از رانگ ود دس ٹیم. باسط بھائی کیا مسئلہ ہے؟ مطلب پتہ نہیں, ون ڈے, T20, ٹیسٹ, بنگلہ دیش, کیا مطلب 500 بنانے کے بعد بھی ہار, مطلب کیا ہو رہا ہے, کیا مسئلہ کیا ہے؟ وسیم بھائی سمجھ میں تو ہمیں بھی نہیں آ رہا کہ کیا کسی کی نظر لگ گئی ہے ہماری کرکٹ پہ. افسوس ہو رہا ہے کہ 556 کرنے کے بعد ہم میچ ہار رہے ہیں. چلے انگلینڈ سے ہم پہلے بھی اس طرح میچ ہارے ہیں, لیکن جو بنگلہ دیش سے آ رہے تھے 448 کر کے, تو میرا خیال ہے کہ مجھے آج ایسا فیل ہو رہا ہے, میری اپنی رائے ہے کہ پاکستان کی جو فٹنس لیول ہے نا اس پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. 150 اوور فیلڈنگ کرنے کے بعد بیٹسمینوں کے پاؤں نہیں چل رہے تھے, جس طرح عبداللہ شفیق آؤٹ ہوا, جس طرح بابر آؤٹ ہوا, جس طرح سیم ایوب آؤٹ ہوا. دیکھ کے افسوس ہو رہا تھا کہ ان کے تو پاؤں نہیں چل رہے. اور اس کے بالکل برعکس آپ انگلینڈ کو دیکھیں, وہ ٹھنڈے موسم سے آئے, گرمی میں آئے, گرمی میں وہ زیادہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہماری قوم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ فٹنس لیول سب نے پاس کر لیا. میرا نہیں کیا کہ کسی نے فٹنس ٹیسٹ پاس کیا. کامران صاحب, باسط بھائی کو لگتا ہے کہ فٹنس بنیادی پرابلم ہے. آپ کو کیا لگتا ہے بھائی, کیا مسئلہ کیا ہے اس ٹیم کے ساتھ؟ تواتر کے ساتھ بدترین کارکردگی. وسیم بھائی یہ تو ہم لوگ کافی عرصے سے ہم لوگ کٹھے آپ کا ٹرانسمیشن میں ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ کو نا گھر کی کرکٹ بنایا ہوا تھا. ایک تو وہ مسئلہ ہے کہ پاکستان کی کرکٹ ایک دم ڈپ کر کے نیچے چلی گئی ہے کیونکہ سوچا نہیں گیا, پلاننگ نہیں کی گئی, فیوچر کا دیکھتے نہیں رہے ہم, پاس کا دیکھتے کرنٹ دیکھتے رہے ہیں کہ ہم لوگ ابھی بات جیت رہے ہیں میڈیوکر ٹیموں سے تو چلتے جا رہے ہیں, ہائی بناتے جا رہے ہیں. فٹنس اگر آپ مجھے کہیں, باسط بھائی میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں, کرکٹ کا ایکسپیرینس ہے, کیا جو روٹ 2 کلومیٹر کر سکتا ہے؟ مجھے بس اتنا بتا دیں. میں کہتا ہوں کہ وہی ہمارے پلیئروں میں مینٹلی فٹیک ہے. یہ مینٹلی جو اسٹرانگ ہوگا نا اس کو 150 اوور کوئی پرابلم نہیں کرتے ہوں گے. باسط بھائی کی بھی زندگی میں 200 اوور پدی لگی ہوگی, گراؤنڈ میں رہے ہوں گے, فیلڈنگ کی ہوگی, کیا اس کے بعد آ کے انہوں نے سو نہیں کی ہے؟ ہمارے ٹائم کے جتنے پلیئر تھے, ہمارے سے پہلے والے بھی اتنے اوور فیلڈنگ کرنے کے بعد سو کرتے تھے, ٹیم کو بچاتے تھے. میں نے خود 200+ اوور ٹیسٹ میچز میں کی ہے, اس کے بعد اوپن کی ہے. ہم نے اس وقت بھی ٹیسٹ میچ بچائے ہیں, 750 اسکور ہوا ہے, 240 کر کے ہم لوگ ٹیسٹ میچ جیتے ہیں. تو یہ ساری وجہ فٹنس کا نہیں ہے, یہ ہے کہ آپ ایک ایج جب لاتے ہیں پیار کر کے نہیں لاتے. آج ان کا جو انگلینڈ کا ٹاس جس کا ڈیبیو ہوا اس کے نمبر آف میچز فرسٹ کلاس کے دیکھیں ہیں کتنے ہیں, 48 میچز ہیں. ایٹ لیسٹ وہ کوئی 3 سیزن ڈومیسٹک کے کھیلا ہے, تو وہ ٹھنڈے ملک سے آ کے ہیٹ میں آ کے پورے اوور کر رہا, آؤٹ کر کے دے رہا ہے, میچور ہو کے آ رہے ہیں. ہم لوگ پیراشوٹ کے ذریعے پلیئر موقع دیتے ہیں, ہم لوگ بلا مقصد کی فیور کر رہے ہوتے ہیں, 20 میچ دے رہے ہوتے ہیں, 20 اننگزیں دے رہے ہوتے ہیں. کہ پاکستان کی ٹیم ہے کہ انہوں نے لڑکوں نے اپنی ٹیم بنائی ہوئی ہے یا مینجمنٹ نے اپنے فیورٹس کی ٹیم بنائی ہوئی ہے. میں ذرا یہی بات پر باہر نکلیں ذرا اس سوچ سے. باسط بھائی اب یہ ہم کہہ رہے تھے جناب کپتانی کا ایشو ہے, تو پھر بابر اعظم نے چھوڑی کپتانی, خیر ٹیسٹ کی تو پہلے ہو گیا تھا معاملہ, لیکن بابر کی فارم انفارچونیٹلی واپس نہیں آ پا رہی. کافی اننگز ہو گئی میرا خیال ہے تواتر کے ساتھ ٹیسٹ کی کہ وہ نہیں پرفارم نہیں کر پا رہے. لیکن دنیا بات کرتی ہے بابر پہ, اور بابر کو اب سوچنا چاہیے کہ مجھے ریسٹ کرنا چاہیے. ریسٹ لینے سے کوئی کرکٹ تباہ تھوڑی ہو جائے گی, کوئی اس کو ڈراپ تھوڑی کر رہا ہے. 90s میں کیا ہوتا تھا, جب کسی بیٹسمین سے پرفارمنس نہیں ہوتی تھی تو عمران بھائی بھی, وسیم بھائی بھی, سلیم ملک صاحب بھی ریسٹ ضرور دیتے تھے.
انضمام کی بہت بڑی مثال ہے. انضمام سے رس نہیں ہو رہے تھے, اس کو ریسٹ دیا, اس کے بعد اس نے پرفارم کرا. تو ریسٹ لینے میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ ایکچولی اپنی اس میں لگا ہوا کہ میں ابھی کروں, رنس نہیں ہو رہے, پریشر اس پہ پڑ رہا ہے اور پریشر وہ لے رہا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے وسیم بھائی, دل کا کمزور پلیئر ہے, دل کا اتنا بہادر پلیئر نہیں ہے. جو جس طرح کی فیٹ موومنٹ ہو رہی ہے, چاہے وہ پہلی باری میں ہو چاہے دوسری باری میں ہو, کلاس پلیئر نظر آتا ہے. جیسے جو روٹ ہے, ٹھنڈ سے آیا ہے, اس نے اپنا گیم چینج کر دیا. ابھی 1 سال پہلے وہ بیس بال کھیل رہا تھا, ریورس سویپ مارا تھا فاسٹ بالر پہ. جیسے ہی انڈیا گیا وہاں پہ فلاپ ہوا, اپنے نیچرل اسٹائل میں دوبارہ اسی میں آ گیا. سب لوگ بیس بال کھیل رہے ہیں, جو روٹ نہیں کھیل رہا ہے. تو وہ اپنی جو اس کا ایک میتھڈ ہے اس پہ آ گیا واپس. تو سوچنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی کوچ بنتا ہے وہ سمجھتا ہے وہ جو بات بول رہا ہے وہ صحیح ہے, ساتھ میں اسسٹنٹ کوچ جو ہے وہ سمجھتے ہیں وہ بات جو بول رہے ہیں وہ صحیح ہے, کپتان جو بنتا ہے وہ بات بولتا ہے کہ بھائی کنسسٹنسی. ابے بھائی کس بات کی کنسسٹنسی, کر کیا رہے ہیں آپ لوگ؟ بنگلہ دیش سے آپ ہار گئے, امریکہ سے آپ ہار گئے, آئرلینڈ سے آپ ہار گئے, نیوزی لینڈ کی ٹیم سے آپ ہار گئے, اور اس طرح 556 رن کر کے آپ میچ ہارنے کے قریب پہنچ گئے. کس بات کی کنسسٹنسی؟ آپ مجھے بتائیں نا. اس وقت پاکستانی پر ایک سلیکٹر ہے, اس کا نام ہے اسد شفیق, وہ تو امریکہ میں کرکٹ کھیل رہا ہے. وہ اب اگلے ٹیسٹ میچ کے لیے کون ٹیم بنائے گا؟ ایک ٹیسٹ میچ کے لیے ٹیم اناؤنس ہوئی ہے. یہ کوئی سوچنے والا نہیں اس ملک کا. مسئلہ یہ ہے اس ملک سے سب کھیل رہے ہیں, ملک کے لیے کوئی نہیں کھیل رہا. ملک سے کھیل رہے ہیں اور جہاں کھیلنا ہے وہاں پہ پتہ نہیں 56 پہ 6 پتہ نہیں کتنے آؤٹ ہو رہے ہیں, وہاں آؤٹ ہی ہو جا رہے ہیں. وہاں پہ 152 پہ 6 ہو گئے. یہ کامران بھائی, کپتانی چھوڑنا بھی بابر اعظم سے پریشر ہٹا نہیں پا رہا؟ مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ کوئی زیادہ ہی ذہن پہ لے لی اپنی کپتانی. میرے خیال سے مثالیں دنیا میں بڑی زبردست ہیں. جو گریٹ پلیئر بنا, کپتان بنا, اچھا کپتان نہیں بن سکا, واپس آئے ایز اے پلیئر کھیلے, انہوں نے پرفارم کیا. گریٹ سچن ٹینڈولکر آپ دیکھ لیں, آپ جو کو دیکھ لیں, وراٹ کوہلی کو دیکھ لیں, اسٹیو اسمتھ کو دیکھ لیں. دیکھیں یہ ساری مائنڈ کی گیم ہے. یہاں پہ انسیکیورٹی بہت ہے. آپ یہاں پہ کسی کو اپنے سے زیادہ بڑا بناتے نہیں ہیں. آپ دوسروں کی عزت کریں گے نا, آپ کی بھی عزت ہوگی. یہاں پہ انفارچونیٹلی 7-8 سال سے ایسے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے. ایسے پلیئرز خراب کرتے گئے ہیں, ایسے ہی اپنا سسٹم انہوں نے ختم کر دیا ہے, اپنی مرضیاں کر کے, اور پاکستان کی کرکٹ کا برا حال ہو گیا. ابھی شکر کریں یہ ٹاس جیت گئے ہیں وسیم بھائی. میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ یہ انگلینڈ ٹیم والے باری لے لیتے ہیں نا 120-30 اوور ہی, جتنا انہوں نے سکور کرنا تھا نا اتنے میں انہوں نے 4 بار آؤٹ ہو جانا تھا تھک کے. میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں, یہ پہلے باری آئی ہے تو 556 بنا دیا انہوں نے. تو اس کے بعد دیکھ لیں اتنے اوور انہوں نے فیلڈنگ کی ہے, 1 اوور زیادہ کی ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں 47 پہ 6 آؤٹ ہوئے ہیں یا 80 پہ 6 آؤٹ ہوئے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, آپ خود سوچ لیں نا کہ ٹیم کے لیے کون کھیلتا ہے. پہلی اننگز کی سب سے بڑی مثال, شان کو آپ ایک سائڈ پہ کر دیں, کیسے باری لی ہے, اپنے لیے باری لی ہے, سیلفش بیٹنگ کی ہے, ٹیم کا نہیں سوچا کہ ہم تیزی جو جہاں پہ 556 کی ہے. ٹھیک ہے آپ انگلینڈ جیسی دلیری نہیں ہے, لیکن ٹیم کا سوچتے ہیں نا. آپ 556 کے بجائے 650 کر لیتے, آپ اتنا ہوتے تو آپ کو موقع بھی تھا, پھنسے ہوئے تھے. آپ نے باری کی 100 کرنے کے بعد آپ 10ویں نمبر کے بیٹسمین کو سنگل دے رہے ہیں کہ لے تو مار لے, میں نہیں ماروں گا. جب ایسی نیگیٹو اپروچ ہو تو آپ کیسے ٹیموں سے جیتیں گے؟ بہت شکریہ باسط علی صاحب. کامران میں مادر صاحب ہوں, میں نے وہ غالباً سلمان آغا کہہ دیا, کپتان ظاہر شان مسعود ہے. میں نے غالباً کہہ دیا غلطی سے کہ کپتان سلمان آغا ایک دفعہ کہہ دیا. بہرحال حالات آپ کے سامنے ہیں, دعاؤں پر ہی ہے کام. ایک بریک کے بعد اب کنکلوڈ کرتے ہیں. جاتے جاتے پاکستان کے لیے اگلا ہفتہ بہت اہم, اگلے ہفتے میں ہی شنگھائی کارپوریشن اور پھر اسی سے اس کے آگے پیچھے ہی آئینی ترامیم کے حوالے سے کوئی بھی متفق کا فیصلہ یا جو بھی پیش رفت ہونی ہے بس اب ہو جانی ہے آر یا پار. سو دیکھتے ہیں معاملہ کس سمت جاتا ہے. پاکستان کے پارلیمان سے دونوں صورتوں میں بڑی خبریں آنے کا امکان ہے. زندگی صحت رہی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.